अस्सलाम वालेकुम। 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सानेहा जाफर एक्सप्रेस के बाद मुल्की और फौजी क़यादत का कोयटा का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर आला सतह इजलास। सूबे की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिल माफ़ी जुल्म करार दे दिया। कहा, जब तक बलूचिस्तान केपी में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। हम अपनी अपनी सियासत करते रहेंगे लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर आज पूरी कौम अश्कबार और गमज़दा है। उस भेटिए मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसके लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। अगर हमने दहशतगर्दों का सफाया नहीं किया तो मुल्क की तरक्की के सफ़र को ब्रेक लग जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH कोयटा का दौरा किया और जख्मियों और मुतासर खानदानों से मुलाकात की। जनूबी वज़ीरिस्तान और टांग की सरहद जंडोला में पाक फौज की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। नाकामी पर ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में खुदकुश बमबार समेत 10 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों ने दिलेरी से मुकाबला किया और दुश्मन को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। तमाम 10 ख्वारिज को चौकी की बैरूनी दीवार से बाहर हलाक कर दिया गया। मारे गए ख्वारिज में एक खुदकुश हमला आवर भी शामिल है। कौमी असेंबली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। करारदाद वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखता है। इंतहा पसंदी की तमाम इकसाम की मजम्मत करता है। ये ऐवान बलूचिस्तान वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी नया मसला नहीं। जो कुव्वतें इस मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं वो मुत्तहद हैं। बैनुल अक़वामी कुव्वतें इन दहशतगर्दों की माली मदद कर रही हैं। हमारा इत्तेहाद न होने की वजह से दहशतगर्द फ़ायदा उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ भी नेशनल एक्शन प्लान 2 बना सकते हैं। माजी में भी जब दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऐवान जब मुत्तहद था तो तहरीक इंसाफ की अलग सियासत थी। PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आएँ हाथ से हाथ मिलाकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। जाफर एक्सप्रेस हमला पर PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती जुबान बोलते रहे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। PTI के सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया। सोशल मीडिया पर कहा गया दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। साजिश करने वाले PTI के सोशल मीडिया के लोग ओवरसीज हैं। ये भगोड़े हैं, बाहर बैठकर साजिशें कर रहे हैं। मार्शल लॉ की पैदावार ने हमें फॉर्म 47 का तारा दिया। दूसरी पर उंगली उठाने वालों को अपना माजी भी देखना चाहिए। दहशतगर्दों को पाकिस्तान लाकर बसाने की बातें किसने की, कौन नहीं जानता। ख्वाजा आसिफ में अखलाकी जुर्रत और शर्मो हया होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं कि वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सब कुछ PTI की वजह से हो रहा है, सब कुछ आपकी नाअहली की वजह से हो रहा है। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में अदलिया पर हमला किया गया। जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तमाम इदारे इस काम में लगे हुए हैं जो उनका नहीं। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं, उम्मीद है दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी।
سانحہ جعفر ایکسپریس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، یہ اندھوناک واقعہ ہے۔ بولان میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اور مسافر شہید ہوئے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ دلی ہمدردی ہے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے، سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کامیابی سے مکمل کیا۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے، ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے۔ اس واقعے کے دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے۔ دہشت گردوں کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت سے مطالبہ کرتا چلا آیا ہے کہ بی ایل اے جیسے دہشت گرد گروپوں کو اپنی سرزمین کے استعمال سے روکے۔ افغانستان پر ہماری بنیادی ترجیح دوستانہ اور قریبی تعلقات کا فروغ ہے، اس سمت میں تعلقات کا تسلسل اہم ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے حوالے سے سیکیورٹی فورسز کا کامیاب ریسکیو آپریشن۔ فائنل کلیئرنس آپریشن میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ 12 مارچ دوران فائنل کلیئرنس آپریشن میں مارے جانے والے دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد ٹرین کے ارد گرد مارے گئے۔ بلوچستان میں کچھ بھی ہوتا ہے، اس کا اثر کراچی پر ہوتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی فاروق ستار کہتے ہیں کہ آج پاکستان میں جگہ جگہ ریاست کے اندر ریاستیں بن رہی ہیں۔ ہم نے متفقہ طور پر قرارداد منظور کی ہے جو پوری قوم کی ترجمانی کرتی ہے۔ ہم جعفر ایکسپریس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ درخواست ہے کہ اس واقعے کی مذمت تک نہ محدود رہا جائے۔ دہشت گردی کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے یرغمالیوں کو بازیاب کروایا۔ آپریشن کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جانے دینے والے مرد و خواتین شہداء کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں ہے، یہ خارجیوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں پاکستان کی سلامتی، استحکام اور وحدت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ اسلام دشمنوں نے پاکستان پر ایک بار پھر دہشت گردی کی جنگ مسلط کرنے کی سازش تیار کی ہے۔ ہمارا دشمن ملک کے اندر بھی تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا دشمن دہشت گردی اور تخریب کاری کے ذریعے انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ پہلے بھی ناکام ہوا ہے اور اب بھی ناکام ہوگا۔ بے گناہوں کو قتل کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بحرین نیشنل گارڈ کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ کا ایئر ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات۔ فوجی تعاون اور تربیت کے شعبے میں تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ بحرین ایئر فورس کی آپریشنل تیاری کے لیے پاک فضائیہ کی صلاحیتوں میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سے جدید ساز و سامان کے حصول کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ سندھ اسمبلی میں دریائے سندھ پر کینالوں کی تعمیر کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ 6 کینالوں میں سب سے زیادہ اعتراض چولستان کینال پر ہے۔ معاملہ سی سی آئی میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر سی سی آئی منظور بھی کرے تو ہم جوائنٹ پارلیمنٹ میں جائیں گے، قرارداد کو متن۔ چولستان کینال اور دیگر نئے منصوبے 1951 معاہدے کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں نئے کینالز کا منصوبہ سندھ کے پانی کا حق چھیننے کی کوشش ہے۔ 6 کینالوں میں سب سے زیادہ اعتراض چولستان کینال پر ہے۔ کیا آپ صحرا کے لیے زرخیز علاقہ بنجر کریں گے یا یہ معاملہ سی سی آئی میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں اگر پورے سندھ میں پانی نہیں ہوگا تو کراچی میں بھی کہاں سے آئے گا۔ سندھ کے معاملے میں کبھی سندھ حکومت سوئی نہیں ہے۔ این ایف سی ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری آصف زرداری نے دی۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آصف زرداری نے پاکستان خفتے کا نعرہ لگایا۔ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ محکمہ نارکوٹکس کنٹرول سندھ ڈسٹرکٹ ویسٹ سرکل کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔
موٹر سائیکل سوار ملزم سے 4 کلو گرام آئس برآمد۔ گرفتار ملزم کی نشاندہی پر بلدیہ ٹاؤن میں مکان پر چھاپا۔ چھاپے کے دوران الماری میں چھپائی گئی مزید 5 کلو آئس اور 2 کلو کرسٹل ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ برآمد آئس اور کرسٹل ہیروئن کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ سندھ بھر میں ملیریا کے کیسز میں مسلسل اضافہ۔ ترجمان محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ روز سندھ میں ملیریا کے 136 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ 57 کیسز حیدرآباد ڈویژن سے رپورٹ ہوئے۔ مظلوم فلسطینیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ تازہ بمباری سے بچے سمیت 8 افراد شہید ہو گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 48,503 ہو گئی۔ 1,11,927 زخمی ہو چکے۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کے لیے قطر پہنچ رہے ہیں۔ ماہ سیام میں 5 نیوز کی خصوصی نشریات رحمت رمضان، میزبان شبیر ابو طالب کی میزبانی میں علمی اور آگاہی نشست۔ معروف علماء کرام، ثنا خانوں سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات کی شرکت۔ علماء کرام نے فضائل رمضان، روزہ، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ معروف ثنا خانوں نے اپنی خوش الحانی سے خصوصی نشریات کی رونقوں میں اضافہ کیا۔ 5 نیوز کی ماہ مقدس میں خصوصی نشریات عشق سیام، سحر رمضان، بلال اقبال اور تیمور اکرم میزبان، علماء کرام، ثنا خان، مختلف شعبوں سے وابستہ معروف شخصیات مہمان۔ فضائل رمضان، اسوہ رسول پر مذہبی شخصیات کی سیر حاصل گفتگو، 9 امرناتھ خانوں کی مدہ سرائے سے خصوصی نشریات کی رونقیں دوبالا۔ رواں سال کا پہلا مکمل چاند گرہن آج ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستانی وقت کے مطابق چاند گرہن صبح 8:57 پر شروع ہوگا۔ چاند کو مکمل گرہن صبح 11:58 پر لگے گا۔ گرہن کا اختتام 3 بجے ہوگا۔ چاند گرہن کے موقع پر آسمان سرخ رنگ کی روشنی سے منور ہو جائے گا۔ یہ لگ بھگ 3 سال بعد پہلا چاند گرہن ہوگا۔ ایسا آخری بار 2022 میں ہوا تھا۔ دن کے اوقات میں ہونے کی وجہ سے پاکستان میں رواں سال کے پہلے چاند گرہن کو دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ نظارہ شمالی اور جنوبی امریکہ میں دیکھا جائے گا۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں وقفے سے بارش اور برف باری۔ کوئٹہ نوش کی ذوب میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسنے کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ۔ بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری۔ بالائی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کی ٹرافی کی منفرد انداز میں رونمائی۔ غوطہ خور نے پاک بحریہ کے تعاون سے PSL سیزن 10 کی ٹرافی کو بحیرہ عرب کی تہہ سے نکال کر فرنچائزز کے نمائندوں کے حوالے کیا۔ ٹرافی چاندی سے تیار کی گئی ہے، جس میں 22,000 سے زائد زرکون کے پتھر استعمال کیے گئے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا، یہ ٹرافی لیگ کی چمکتی ہوئی میراث اور اس کے روشن مستقبل کی نمائندگی کرتی ہے۔